قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ریلہ روایت کرتے ہیں کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا، تم آپس میں حسد بھی نہ کرو، ولا تناجشوا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی برا معاملہ بھی نہ کرو، ولا تباغضوا، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، ولا تدابروا، نہ ایک دوسرے کی طرف سے منہ موڑو، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، نہ ایک بندے کی سودے کے اوپر دوسرا بندہ اپنا سودا کرے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ سودا کر رہا ہے، دوسرا اس کے سودے کو خراب کرنے کے لیے قیمت بڑھا دیتا ہے۔ اب وہ جو قیمت بڑھا دیتا ہے اس نے پہلے کے ساتھ برا سلوک کیا، تو نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ ایک بندے کے سودے کی بات چل رہی ہے، تم اس کے سودے کو خراب مت کرو، اس کی قیمت کو خواہ مخواہ مت بڑھاؤ۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یخذلہ، نہ وہ اس کو رسوا کرتا ہے۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم بھی نہیں کرتا، اور مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو رسوا بھی نہیں کرتا، ولا یکذبہ، نہ وہ اس کی تکذیب کرتا ہے، ولا یحقرہ، نہ وہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ التقویٰ ہا ہنا، نبی علیہ السلام نے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، بندے کے لیے یہ برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ مسلمان بندے کے لیے یہ برا شر کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ یعنی کوئی دوسرے کے جان کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مال کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عزت آبرو کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب دیکھیے ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے معاشرے میں زندہ رہنے کے کتنے اچھے اصول بتا دیے ہیں۔ حسد اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، فلاں کو کیوں مل گیا، اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونے کا نام حسد ہے۔ اور حسد میں جو ہوتا ہے بندہ وہ اپنی آگ میں خود جل رہا ہوتا ہے، دوسرے کا نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا۔ کسی نے کیا اچھا شعر کہا، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کف افسوس تم کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلوں پہ کیوں ہو ناراض، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خدا کے فیصلوں پہ راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسد سے اللہ ہماری نجات عطا فرمائے۔